دیکھیے جو بات ہم نے آپ کو بتائی تھی، اب ہم تھوڑا سا تاریخ میں پیچھے جانا چاہیں گے. ہم پاکستان کے پریزنٹ سے بٹ وی لائک ٹو گو بیک 500 years before، کیونکہ جو کچھ آج ہو رہا ہے یہ مینٹلٹی آج نہیں بنی ہے. ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ مینٹلٹی جو ایگزسٹ کر رہی ہے دنیا میں، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ہم کو تاریخ میں کولونیل پیریڈ میں تھوڑا سا جانا پڑے گا، اور ہم کچھ فیکٹس آپ کو یہاں پہ بتائیں گے. اس کے بعد ہم بلڈ کریں گے ہسٹری آف دی کولونیل پیریڈ، وہ اگلے پروگراموں میں ہم نے چلنا ہے لیڈنگ اپ ٹو ٹوڈے. اس سے پہلے ہم نے جو کولونیل پیریڈ کا ہسٹری ڈسکس کی تھی، ہم نے یہ ڈسکس کی تھی کہ خود ان کی سوسائٹیز پہ زائنسٹ بینکرز نے کس طرح قبضہ کیا، بینک آف انگلینڈ کیسے بنا، فیڈرل ریزرو کیسے بنا. آج ہم اس تاریخ کی طرف آئیں گے کہ جب دنیا پر انہوں نے 500 سال پہلے جب قبضہ کرنا شروع کیا تو انہوں نے کیا رویہ اختیار کیا، تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ جو آج یہ کر رہے ہیں کوئی غیر معمولی نہیں ہے. یہ 500 سال سے یہی کرتے چلے آ رہے ہیں، پوری دنیا میں قتل و غارت اور تباہی اور بربادی ان کا ایک شیوا رہا ہے. جو نیکسس جس کی ہم بات کر رہے ہیں، دیکھیے ایک بات سمجھیے گا، اس سارے فساد کی بنیاد اور فنڈامنٹل جو ہے وہ زائنسٹ بینکرز ہیں. ایک طرف وہ برٹش امپائر کو فائنانس کیا کرتے تھے، جو ہم نے ڈسکس کی تھی بات کہ برٹش امپائر مقروض تھی زائنسٹ بینکرز. بالکل یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پہلے برٹش امپیریلزم تھا، اب نیو امپیریلزم جو ہے وہ امریکہ کو ہم کہتے ہیں. تو بیسیکلی ان کے پیچھے دیر ہیز ٹو بی سم ون جو کامن فیکٹر آر دا زائنسٹ بینکرز، جو برٹش امپائر کو قرض دیا کرتے تھے. روتھشائلڈ کہا کرتا تھا کہ برٹش امپائر پر سورج نہیں ڈوبتا اور میں برٹش امپائر کو کنٹرول کرتا ہوں. یہ بات ہم نے ڈسکس کی ہے. اسی طرح جب ایسٹ انڈیا کمپنی انہوں نے بنائی 1601 میں، اس کے پیچھے بھی یہی زائنسٹ بینکرز تھے. ایک طرف ملٹی نیشنلز کے پیچھے بھی یہی ہیں، گورنمنٹس اور امپائرز کے پیچھے بھی یہی ہیں. سو دس از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ دیٹ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. یہ فیکٹ آج بھی تبدیل نہیں ہوا ہے. ناؤ دوسری بات جو بڑی انٹرسٹنگ ہے، جو سمجھنے اور نوٹ کرنے کی ہے، کہ زائنسٹ یہودی ہمیشہ کرسچن ورلڈ کو استعمال کرتے رہے ہیں پوری دنیا میں تباہی برپا کرنے کے لیے اور اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے. دوسرے لفظوں میں عیسائیوں کو بیوقوف بناتے رہیں گے. میں اس کی مثال صلیبی جنگوں سے دوں گا آپ کو. صلیبی جنگوں میں جو نائٹس تھے، ٹیمپلر نائٹس اینڈ ہاسپٹلر نائٹس، جو لیڈ کرتے تھے پرائمریلی، اور جب بیت المقدس کے اوپر عیسائیوں نے قبضہ کیا تو بیت المقدس پہ حکومت جس کی بنی تھی وہ فری میسن زائنسٹ تھے. اسی جس طرح آج اسرائیل بنا تھا، اسرائیل بنانے کی اٹیمپٹ انہوں نے کچھ صلیبی جنگوں میں بھی کی تھی. لڑنے والے اور مرنے والے عیسائی تھے. پوری عیسائی دنیا میں کروسیڈز کے نام پہ ایک طوفان برپا کیا گیا تھا. لاکھوں فوجی عیسائی دنیا سے آتے تھے. تھوڑے سے ٹیمپلر نائٹس لیڈ کرتے تھے ان کو، اور مقصد ان کا یہ تھا کہ عیسائی دنیا کو مسلمانوں سے ٹکرا کر بیت المقدس پر خود قبضہ کر لیں. ایگزیکٹلی یہی اب ہوا ہے کہ عیسائیوں کو مسلمانوں سے لڑوا کر، امریکن فورسز ہے نا مسلمان دنیا میں، پوری دنیا میں جو جنگ مسلمانوں کی ہے وہ امریکنز کے ساتھ اور عیسائیوں کے ساتھ ہو رہی ہے. ان کو چلانے والے زائنسٹ یہودی اور فری میسنز ہیں. یہ آج کی تاریخ نہیں ہے. میں نے عرض کیا نا کہ کئی 100 سال سے اس سلسلہ ان کا پیٹرن یہی چلا آ رہا ہے. ایسٹ انڈیا کمپنی کے پیچھے بھی یہی تھے، بینک آف انگلینڈ کے پیچھے بھی یہی بینکرز تھے. ان کا جو اگلا نیکسس بنتا ہے وہ کیا، انہوں نے ایک نئی ٹرم ایجاد کر دی جس کو جوڈو کرسچن سیولائزیشن کہتے ہیں. دیکھیے تاریخ میں کبھی بھی یہ ٹرم موجود نہیں تھی. ہمیشہ یہ جوڈک سیولائزیشن تھی، یہودی تہذیب تھی، یا عیسائی تہذیب تھی. عیسائی تو یہودیوں کو قریب نہیں آنے دیتے تھے. جہاں کہیں ان کو یہودی نظر آتا تھا اس کو اپنی مار مار کے نکالتے تھے. یعنی رومن کیتھولک چرچ نے تو کبھی یہودیوں کو معاف ہی نہیں کیا. یہ انسانی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا، عیسائیت کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا. جو رومن کیتھولک چرچ کی پاور کو ویک کیا گیا بائی انٹروڈیوسنگ پروٹیسٹنٹزم، اس کے پیچھے بھی کیا یہی ایلیمنٹس تھے؟ ایگزیکٹلی یہی ایلیمنٹس تھے. مقصد یہ تھا کہ کسی طریقے سے رومن کیتھولک چرچ کا جو غصہ ہے عیسائیوں کے خلاف، یہودیوں کے خلاف، اس کو ڈائلیوٹ کیا جائے. یہ نئی ٹرم جو انہوں نے نکالی ہے، جو عیسائی خود کہتے ہیں وی آر پارٹ آف جوڈو کرسچن سیولائزیشن، حالانکہ تاریخ میں کبھی عیسائیوں نے یہ لفظ نہیں استعمال کیا. اسی سے آپ ان کا نیکسس دیکھیے کہ اب یہ عیسائی دنیا کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کر کے یہ کہہ کر عیسائیوں کو کہ تمہارا انٹرسٹ اور ہمارا انٹرسٹ کامن ہے مسلمانوں کے خلاف. دیکھیے عیسائی امپائر حکومتیں ہمیشہ عیسائی رہی ہیں، یہودی تو کوئی حکومت ہی نہیں رہی تاریخ میں. کئی 100 سال سے جو امپیریل گورنمنٹس تھیں، امپیریل امپائرز تھیں، چاہے فرینچ ہوں، چاہے پورچوگیز ہوں، چاہے ڈچ ہوں، چاہے برٹش ہوں، یہ سارے کے سارے، یا اسپینش ہوں، یہ ساری کرسچن امپائرز تھی. تو یہ عیسائی دنیا کی ڈیزائرز تھی امپیریلزم، وہ جاتے ملکوں پہ قبضہ کرنا. دوسری ان کی نفرت تھی مسلمانوں کے خلاف. ان زائنسٹ نے ان دو ایلیمنٹس کو بری طرح ایکسپلائٹ کیا. عیسائیوں سے یہ کہا کہ تم دنیا میں جاؤ حکومت کرو، اور مسلمانوں جہاں جہاں خاص طور پہ مسلمان علاقوں میں تم جا کے یا دنیا کے دوسرے ممالک پہ تم جا کے جب قبضے کرو گے تو وہ باقی تو انسان ہی نہیں ہے، چاہے وہ افریقہ کے ہوں، چاہے نارتھ امریکن ہوں، چاہے ساؤتھ امریکن ہوں، چاہے آسٹریلین ہوں، چاہے مڈل ایسٹ کے مسلمان ہوں. تو یہ کچھ فیکٹس سمجھ لیجیے گا. اگلے پروگراموں میں ہم ان ساری تفصیل کو ڈسکس کریں گے کہ فرام مڈل ایجز، میڈیول ایجز یا امپیریل ایج جو شروع ہوتی ہے ان کی، وہ لیڈ کرتی ہے آج کی دنیا پہ کس طرح. ان کا جو بنیادی تھرسٹ رہا ہے ہمیشہ کہ فائنانسنگ کر کے امپائرز اور گورنمنٹس اور بادشاہوں کو اپنے قابو کر کے
ملٹی نیشنل کارپوریشنز کو ڈیولپ کر کے استعمال کر کے اور عیسائیوں کی نفرت مسلمانوں کے خلاف استعمال کر کے اور عیسائیوں کے امپیریل ڈیزائنز کو ایکسپلائٹ کر کے پوری دنیا میں تباہی برپا کر کے اپنا راستہ نکالیں. یہ کئی سو سال سے کر رہے ہیں, آج بھی ایگزیکٹلی یہی ہو رہا ہے, یہی پیٹرنز ہیں. دیٹس اب کوشچن, جیسے کہ آپ نے کہا ہے کہ زائنسٹ نے استعمال کیا کرسچن سویلائزیشن کو مسلمانوں کے خلاف, لیکن ان دا پروسیس انہوں نے کرسچن سویلائزیشن کو بھی تو اپنا غلام بنا دیا ہے, ان کو بھی انسلیو کر دیا ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے. دس نیڈس ٹو بی انڈرسٹوڈ. عیسائی دنیا اپنے آپ کو یہودیوں سے ایسوسیٹ تو کر رہی ہے, لیکن یہودیوں نے ان کا بھی بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے, تباہ برباد کر دیا عیسائی دنیا کو. ان کا ریلیجن سب سے پہلے تباہ. دیکھیے ہم آپ کو بتائیں, ہم صرف امریکہ کی مغرب کی سوسائٹی کی مثال لیتے ہیں. جس طرح ہم نے پہلے تو اکنامک مثال دی تھی کہ پوری ویسٹرن سوسائٹی غلام ہو چکی ہے, خاص طور پہ امریکن سوسائٹی کی جب نے بات کہی تھی کہ فیڈرل ریزرو کے وہ اتنے غلام ہو چکے ہیں کہ وہ ہر چیز کریڈٹ اور قرض کے اوپر ہے, امریکن اکانومی تباہ ہو رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی ویلیو سسٹم بھی تباہ کر کے رکھ دی ہے انہوں نے, ان کی فیملی لائف تباہ ہو کے رکھ دی ہے. اس وقت ویسٹرن سوسائٹیز کا حال یہ ہے کہ ان کے پاس فیملیز نہیں ہیں, ان کا فیملی سٹرکچر تباہ ہو چکا ہے, ان کا معاشرہ تباہ ہو چکا ہے, ان کی اخلاقیات تباہ ہو چکی ہیں, ان کا مذہب تباہ ہو چکا ہے. وہ ایک ایسی امورل کیریکٹر لیس سوسائٹی بن کر رہ گئی ہے کہ جس کے پاس اب ڈائریکشن نہیں ہے, جس کے پاس کوئی اسپرچویلٹی یا روحانیت نہیں ہے, جس کے پاس کوئی سینس آف پرپز نہیں ہے. یہ ساری بڑی بھاری قیمت انہوں نے ادا کی ہے اس مادیت کو, اس ویسٹرن وے آف لائف کو, جس کو سو کالڈ پچھلے 40-50 سال میں یہ فالو کرتے چلے آئے ہیں. اور اس کی اس براہ راست اس ویسٹرن سوسائٹیز کی تباہی کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ مغربی معاشروں میں یہودیوں کے خلاف نفرت بڑھنا شروع ہو گئی ہے. یہ ایک عجیب و غریب فینومینا ہے, یعنی اینٹی سیمیٹزم جسے یہ کہہ رہے ہیں. پورے یورپ میں مختلف ممالک میں نازی پارٹیز کا عروج ہو رہا ہے, آسٹریا میں عروج ہوا ہے, جرمنی میں عروج ہوا ہے, مختلف علاقوں میں یہودیوں کے خلاف نفرت بڑھ رہی ہے, اس لیے کہ وہاں کے جو پڑھے لکھے عیسائی ہیں اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہم کو تباہ برباد کرنے والے یہودی ہیں. وہاں یہ ریکگنیشن آ چکی ہے کہ ان کو بھی استعمال کیا, ریکگنیشن آ چکی ہے. اب یہودیوں کا یہ پرانا طریقہ رہا ہے کہ جب عیسائی یہودیوں کے خلاف اٹھنا شروع کرتے ہیں, یہ عیسائیوں کی توجہ مسلمانوں کی طرف کر دیتے ہیں. جی, اس کی ہم اگلے پروگرام میں پوری تفصیل ڈسکس کریں گے. اٹس اے فیسینیٹنگ کوسچن, اٹ نیڈس اے ویری سیریس انالیسس کہ آج کیا وجہ ہے کہ عیسائی دنیا مسلمانوں پر چڑھتی چلی آ رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عیسائی دنیا میں یہودیوں کے خلاف نفرت بڑھ رہی ہے. یعنی خود یورپ کے اندر بھی فیشسٹ اور نیو نازی پارٹیز اور نازی پارٹیز کا عروج ہو رہا ہے. آسٹریا میں تو باقاعدہ وہ ہیڈر کے نام سے ایک پوری پولیٹیکل پارٹی عروج پہ آ گئی تھی, اس کو انہوں نے بڑے مشکل سے ختم کیا. جرمنی میں یہ کانسیپٹ بلڈ ہو رہے ہیں اور یہ سارے ہم اگلے پروگراموں میں ڈسکس کریں گے. بہت انپورٹنٹ کانسیپٹ سمجھنے کے لیے آج ہم نے فلسافیکل اور ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ تھوڑا سا دیا ہے اور اس کو بلڈ کر کے ہم انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں اس کی پوری تفصیل ڈسکس کریں گے. اس کا سولوشنز بھی دیں گے, تو پریشان نہ ہوئیے گا, ہر چیز کا حل موجود ہے انشاءاللہ. صاحب ویل کنٹینیو ود دس فیسینیٹنگ ٹاپک, لیکن آج کے لیے ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. ویورز انٹل نیکسٹ ٹائم ہمیں اجازت دیجیے. ہمارا ای میل ایڈریس ہے info@brasstax.biz, اس پہ آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں. انٹل نیکسٹ ٹائم, خدا حافظ.